اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب بخیر عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جی آج ہے ہماری حدیث نمبر 18 جس کا عنوان ہے حسد کب جائز ہے۔ سب سے پہلے ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حدثنا الحیدی قال، ہم سے حمیدی نے حدیث بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں حدثنا بیان کی ہے زہری نے قال سنا فرمایا، سمیتو میں نے سنا ہے، کئی سب نہ ابی حازم کیس ابن حازم سے قال فرمایا، سمیتو میں نے سنا ہے عبداللہ بن مسعود سے قال کہتے ہیں قال فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حسد نہیں حسد الا مگر فی اثنین دو آدمیوں کے لیے، رجلن ایک وہ آدمی عطا اللہ جسے عطا کیا اللہ نے، مالن مال فصلتہ اپنی قدرت سے، ورجلن اور دوسرا آدمی مالن مال فصلتہ پس وہ خرچ کرتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں، ورجلن اور دوسرا آدمی عطا اللہ جسے عطا کیا اللہ نے حکمت فہوا پس وہ یقضی فیصلہ کرتا ہے بہا اس سے جو ویعلمہا اسے علم عطا کیا اللہ نے۔ اب ہم اس کا محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہم سے حمیدی نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں ہم سے زہری سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے کیس بن ابی حازم سے سنا، انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن مسعود سے سنا، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد جائز نہیں مگر صرف دو شخص کے بارے میں، ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور پھر اسے حق کی راہ میں خرچ کیا، اور ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی، پھر وہ حکمت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اب ہم اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں جیسے بیان کیا گیا کہ حسد کب جائز ہے۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حسد کہتے کسے ہیں۔ حسد ایک ایسی فیلنگ ہے یا ایک ایسا احساس ہے جو انسان اگر کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھے، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ دولت ہے، چاہے وہ کوئی اچھا گھر ہے، چاہے وہ روپیہ پیسہ، کسی بھی قسم کی کوئی بھی اچھی چیز ہے، اگر کوئی ایک ایسا انسان دیکھے جس کے پاس وہ چیزیں موجود نہ ہوں تو وہ اس کو حسد کی نظر سے دیکھے، یعنی وہ یہ دعا کرے یا یہ تمنا کرے کہ کاش یہ چیزیں اس سے چھن جائیں، تو یہ حسد کہلائے گا۔ یعنی اگر یہ چیزیں میرے پاس نہیں ہیں تو اس شخص کے پاس بھی نہ رہیں، تو اس کے لیے یعنی اس کی چیزیں چھن جانے کی جو دعا کرنا، دعا تو نہیں خیر ہوگی، بس دعا کرنا کہ وہ چیزیں اس سے چھن جائیں، تو وہ کیا کہلائے گی؟ وہ حسد کہلائے گی۔ تو اس حدیث میں کیا ہے، دو شخص کا بتایا گیا کہ کن پر حسد کرنا جائز ہے، لیکن اس حدیث کے مطابق حسد نہیں ہوگا بلکہ رشک ہوگا۔ رشک اور چیز ہے اور حسد کوئی اور چیز ہے۔ حسد یہ ہے کہ اس سے وہ چیز چھن جائے، لیکن رشک یہ ہے کہ کسی کے پاس اگر ہم اچھی چیز دیکھیں، مال و دولت وغیرہ یا کوئی بھی ایسی چیز دیکھیں تو اس کو دیکھ کر یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی چیز عطا کرے، تو یہ ہے رشک۔ اب یہاں جو بتایا گیا کہ کیسے انسان پر رشک کیا جائے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال اپنی قدرت سے بہت زیادہ مال عطا کیا ہے اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو اس پر رشک کرنا جائز ہے۔ رشک کرنا یعنی اس کو دیکھ کر یہ دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتنا مال عطا کر کے ہم بھی تیری راہ میں اس مال کو خرچ کر سکیں۔ یہ نہیں، اگر یہ سوچا جائے گا کہ اس سے یہ مال چھن جائے تو وہ حسد ہوگا، رشک نہیں ہوگا۔ پھر دوسرا وہ شخص بیان کیا گیا ہے کہ وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کیا اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ اب یہاں حکمت کیا؟ سمجھ بوجھ کس چیز کے بارے میں؟ اسلام کے مطابق، اسلام کے بارے میں سمجھ بوجھ، یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا وغیرہ ہو یا کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ اگر اس کے پاس پیش آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سمجھ بوجھ کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کے مطابق جو ہے وہ اس میں فیصلہ کرے، یعنی کسی کے حق میں ناانصافی نہ کر سکے وہ، بلکہ کیا ہے اس کے حق میں فیصلہ کرے، جو انصاف پر ہے اس کے حق میں فیصلہ کرے، کسی کے ساتھ روپیہ پیسہ لے کر یا کوئی لالچ وغیرہ کر کے کسی دوسرے یعنی غلط انسان کے حق میں فیصلہ نہ کرے، بلکہ وہ کیا ہے وہ اس کے حق میں فیصلہ کرے جو انسان اس وقت صحیح ہے۔ تو اس شخص پر بھی رشک کرنے کی کیا ہے اجازت دی گئی ہے، رشک کرنا جائز ہے۔ تو رشک میں اور حسد میں جیسے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ دونوں کے معنوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔
تو یہ دو نعمتیں جو ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی دیا ہوا مال جو اس کی راہ میں خرچ کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی یہ حکمت جو اسی کے لوگوں میں اس صحیح راہ پر چلانے کے لیے لوگوں کو اس کے راستے میں خرچ کی جائے، تو اس حکمت پر بھی کیا ہے، قابل رشک کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو ایسے معاملے میں جو ہے وہ رشک کیا جا سکتا ہے۔ حسد جو ہے انسان حسد جو ہے وہ بہت بری چیز ہے، انسان خود ہی اپنی حسد کی آگ میں جل کر مر جاتا ہے، نہ وہ خود خوش رہتا ہے اور نہ دوسروں کو خوش رہنے کی نہ دوسروں کو خوش دیکھ سکتا ہے۔ بس اس کا یہی ہوتا ہے کہ لوگ جو یہ خوش رہ رہے ہیں وہ کسی بھی طرح خوش نہ رہیں، بلکہ کیا ہے، ان سے یہ جتنی نعمتیں ان کی خوشی کا سبب بن رہی ہیں یا جتنی بھی نعمتیں ان کو دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے چھین لے اور یہ کبھی بھی خوش نہ رہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں حسد جیسی بری چیز سے بچائے، بری عادت سے بچائے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، امید کرتی ہوں سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی لیکچر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔